والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی قابل قدر گرامی مرتبت حضرت اقدس حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی ادام اللہ ظلہ علینا بالصحۃ والعافیہ، ادارے کے ذمہ دار محترم، مختلف مدارس اور جامعات سے تشریف لائے تدریس سے وابستہ اصحاب تدریس و حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز، پہلی بار آپ کے درمیان حاضری سعادت تصور کرتا ہوں اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس شرکت کو، اس اجتماع کو ہم سب کے حق میں نافع اور مفید بنائیں. صبح سے آپ حضرات تدریب اور طریقۂ تدریس کے متعلق مفید اور نافع گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر بھی عمل کی توفیق خاص مرحمت فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، وہیں سے گفتگو کا انداز، گفتگو بلکہ تدریس کا طریقہ وہیں سے مل رہا ہے. ہم اور آپ اپنے ذہن میں یہ بات راسخ اور جاگزی کر لیں کہ یہ عمل، تدریس کی یہ خدمت، یہ ایک ایسا مقدس عمل ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا گویا ایک اہم فریضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت معلما. اور اس روایت میں عجیب بات آپ نے فرمایا: ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. ہم کو معلم بنایا اللہ رب العزت نے، اور ایسا معلم جو معلم اپنے طلبہ کے حق میں شفیق ہو، مہربان ہو. تو ایک استاذ کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری کی طرف گویا آپ نے اشارہ کیا
کہ تدریس یہ ایک مقدس عمل ہے، اور جو حضرات اس عمل اور اس خدمت سے وابستہ ہوں وہ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ پڑھانا ایک تو محنت کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے پڑھانا محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے معلم ہی کی بات نہیں کہی بلکہ میسر کی بھی بات کہی، یعنی ایک استاذ کو شفیق ہونا چاہیے اپنے طلبہ کے حق میں، اپنے تلامذہ کے حق میں، اور ایسی شفقت جیسی شفقت ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کی شفقت بیٹے کے ساتھ کیسی ہوتی ہے۔ باپ کی شفقت بیٹے کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد میں جو سب سے کمزور اولاد ہوتی ہے، باپ کا جھکاؤ اور باپ کی توجہ اس کمزور اولاد کی طرف زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ بس یہیں سے ہمیں چلنا ہے۔ بحیثیت استاذ کے ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو طلبہ ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، درسگاہ اور کلاس میں جو طلبہ ہیں اور ضیوف الرسول ہیں، ان میں ہم تیزتر کو نہ دیکھیں کہ کون بہت ذہین ہے، بلکہ اس کو دیکھیں جو سب سے کمزور ہو۔ وہاں سے آپ بات شروع کریں گے تو آپ کی محنت نکھر کر کے سامنے آئے گی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے استاذ کا کمال، یا یوں کہہ لیجئے کہ استاذ کی محنت جو ظاہر ہوتی ہے وہ کمزور اور متوسط طالب علم سے ظاہر ہوتی ہے۔ ذہین طالب علم تو بہت سی باتیں اپنی ذہانت سے بھی سمجھ لیتا ہے، اور ممکن ہے وہ یہ بھی کہتا رہے کہ میں یہ تو بات اپنی ذہانت سے سمجھ لیتا ہوں، لیکن استاذ کی محنت اور استاذ کا کمال ظاہر ہوتا ہے جب وہ کمزور کو بھی کچھ بنا دے اور متوسط کو بنا دے، کمزور کو اٹھا کر کے متوسط کے درجے میں لے آئے اور متوسط کو اٹھا کر کے وہ اعلیٰ بنا دے۔ یہ استاذ کا کمال ہوتا ہے۔ تو محنت کے ساتھ پڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ لگا لیجئے کہ محنت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کے ساتھ پڑھانا، اور محبت کے ساتھ پڑھانا ایسا ہو کہ درجے میں جو کمزور طالب علم ہو اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فن کا، بلکہ ہر کتاب کے داخل کرنے کا الگ الگ مقصد ہوا کرتا ہے، پڑھانے کا انداز بھی الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو بات ہم بتا رہے ہیں آپ اس نہج کے پابند ہو جائیے، نہ ہم اس لیے آئے ہیں اور نہ کوئی پابند کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک رخ جب مل جاتا ہے تو استاذ کو اس رخ کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کامیاب استاذ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مخاطب کو دیکھ کر کے خود نہج متعین کر لے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے لے کر کے چلیں گے تو ہمارے یہ بچے ہم سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری محنت ان بچوں کے اوپر کارگر ثابت ہوگی۔ یہ کامیاب استاذ ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات جو میں کہا کرتا ہوں، ہر جگہ کہا کرتا ہوں، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی تأمل نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اور بہت سے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ہماری ابتدائی جماعتوں میں زبان کی حیثیت سے داخل ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ ہم تو ابتدائی جماعتوں میں عربی زبان کو اور انشاء کو پڑھاتے ہیں ان قواعد نحویہ اور صرفیہ کی تمرین کے لیے جن قواعد کو ہم نے بچوں کو یاد کرایا ہے نحو میر کے اندر۔
جن قواعد کو ہم نے یاد کرایا ہے ہدایت النحو کے اندر، جن قواعد کو ہم نے یاد کرایا ہے میزان اور علم الصیغہ کے اندر، ان کی عملی مشق اور عملی تطبیق کے لیے ہم زبان تو اللہ کا شکر ہے کہ خود بخود آتی چلی جاتی، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جن قواعد کو ہم نے بڑی محنت سے رٹایا ہے نحو میر کے اندر اور بڑی محنت سے رٹایا ہے ہدایت النحو اور کافیہ کے اندر، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک طالب علم پر اتنی محنت کی گئی کہ وہ قواعد اسے ازبر ہیں، بہت ازبر ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہوتا ہے تو بتا دے گا، اس سے پوچھا جائے کہ صاحب جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے، فوراً کہے گا حالت رفعی میں واو نون ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جرمی میں یا نون ما قبل مکسور کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی اس سے کہو یہ لکھو بلا شبہ مسلمان مصائب کے شکار ہیں تو وہ ان المسلمون لکھ دیتا ہے۔ کیوں ایسا ہو؟ اسے جمع مؤنث سالم کا اعراب یاد ہے لیکن وہ لکھنے کے اوپر قادر نہیں۔ ہم اس بات پر ہمیں اور آپ کو زور دینا ہے کہ جو قواعد ہم نے یاد کرائے ہیں ان کے مشق کے اوپر اور ان کو صحیح لکھنے کے اوپر طالب علم قادر ہو جائے، اور یاد رہے کہ پختگی اسی وقت آتی ہے جب طالب علم ان قواعد کو برت لے، ان قواعد کے لکھنے کے اوپر قادر ہو جائے۔ رٹنے کو تو ہم رٹا دیتے ہیں لیکن قواعد کا عملی مشق اس میں بچے ناکام ثابت ہو جاتے ہیں، لکھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ حضرات اساتذہ ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے مختلف درجات کے طلبہ رہتے ہیں، آپ کو وہ تمرین میں بہت کچے ملیں گے۔ اس لیے حضرات اساتذہ کرام یہ تدریب کا یہ پروگرام اسی لیے ہے کہ ہم کچھ یہ طریقہ اپنائیں کہ ان قواعد کے استعمال کے اوپر وہ قادر ہو جائیں۔ کیسے قادر ہوں گے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ پہلے کچھ عمومی بات اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ہمارے پڑھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ مفتاح العربیہ کے اندر تو ہمیں کسی قاعدے اور قانون کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ حضرت مولانا نے حاشیے میں جو انداز لکھ دیا ہے وہی کافی ہے۔ ہماری کوشش اس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ طلباء مفردات کو یاد کر لیں، انہیں معلوم ہو جائے سبورتن کے کیا معنی آتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے مکتبن کے کیا معنی آتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے منزدتن کے کیا معنی آتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں بغیر کسی ضابطے کے ان کو رٹا دیا جائے اور یاد کرا دیا جائے۔ ان کے لکھانے میں بھی چونکہ میرے سامنے بعض مرتبہ بعض اساتذہ پوچھتے رہتے ہیں بیچارے، تو اس لحاظ سے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر مفتاح العربیہ میں جملہ فعلیہ سے تعرض نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے جملہ فعلیہ سے تعرض وہاں بالکل نہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر پڑھانے والے جانتے ہیں کتاب میں کئی جگہوں پر ہے خالد اسکول جا رہا ہے، سعیدہ کلکتہ جا رہی ہے، ڈاکٹر اپنے کلینک جا رہا ہے، تو استاذ تو چونکہ بہت پڑھا ہوا ہے بیچارہ فارغ ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خالد جا رہا ہے اس کی عربی یذہبو بھی ہے، خالد یذہبو، اور خالد ذاہب بھی ہے، مگر مجھے یہ بتانا ہے آپ یذہبو فعل کو وہاں مت چھیڑیے کیونکہ وہاں ان کو فعل فاعل کا پتہ نہیں ہے، ساری کتاب جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے تو وہاں اسی کا پابند کیجیے۔ کسی بھی طالب علم کو یہ نہ لکھائیے کہ آنے کے لیے یقدمو آپ لکھائیں کہ وہ آ رہا ہے تو یقدمو لکھائیں، بلکہ قادمن ہی لکھائیں، اور جانے کے لیے ذاہبن ہی لکھائیں، اور لکھنے کے لیے کاتبن اور کاتبتن ہی لکھائیں۔ فعل آپ انہیں بالکل نہ لکھائیں، فعل انہیں نہیں معلوم۔
مفتاح العربیہ میں تو کسی ضابطے سے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں مفردات یاد ہو جائیں، کتاب میں جو تمرین ہے اس پر قادر ہو، ان کو کاپی پر لکھا کر کے یاد کرا دیا جائے، تاکہ جب ممتحن امتحان لینے کے لیے جائے تو جس طریقے سے وہ عربی کا ترجمہ کرنے پر قادر ہے، ایسے جو اردو کی تمرین ہے ان کے عربی بنانے پر وہ قادر رہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پڑھاتے وقت آپ ان جملوں کو ان کی کاپی پر لکھائیں تو آپ ہر طالب علم کی کاپی چیک کریں، غلطیوں کی اصلاح کر دیں، اور غلطیوں کی اصلاح کے بعد انہیں یاد کرا دیں کہ منوان تم اسے یاد کرو، تاکہ اگر کتاب میں یہ تمرین ہے کہ دیوبند ایک شہر ہے تو وہ اس پر قادر ہو جائیں۔ دیوبند مدینتن، دہلی راجدھانی ہے، دہلی عاصمتن۔ جیسے عربی سے اردو کا ترجمہ کرنے پر قادر ہیں، ایسے ہی جو تمرینیں اردو کی ہیں ان کی عربی ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرانے کی ضرورت نہیں۔ باقی اور کتابوں میں جو بھی ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کہیں القراءۃ الواضحہ اول دوم سوم پڑھایا جاتا ہے، کہیں قصص النبیین بھی داخل ہے، بعض مدارس میں جانے کا اتفاق ہوا تو القراءۃ الراشدہ بھی داخل ہے۔ جو بھی عربی کی کتاب ہو اس کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ طلبہ جو عربی اول میں جا چکے ہیں، انہوں نے میزان پڑھ لیا ہے، منشعب پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے پنجگنج پڑھ لی ہے، تو انہیں باب کی شناخت ہو چکی۔ اب ان کو آپ نئے الفاظ کے معنی لکھا دیں۔ سبق پڑھانے کے لیے جائیں، طالب علم سے کہیں عبارت پڑھو، اور عبارت پڑھنے کے بعد ایک سے نہیں دو چند سے آپ عبارت پڑھائیے، تاکہ وہ صحیح تلفظ کے اوپر قادر ہو جائیں۔ اور اگر کم طلبہ ہیں کسی جماعت میں تو ہر ایک سے آپ پڑھائیے، تاکہ صحیح تلفظ پر بھی قادر ہو جائیں اور جھجک بھی ختم ہو جائے، کوئی تردد نہ رہے پڑھنے میں۔ اگلی جماعتوں میں جانے کے بعد بھی عبارتیں پڑھنے میں وہ متردد نہ رہیں، اور یہ جھجک اور یہ تردد ان کا آپ ختم کیجئے یہیں سے، ابتدائی جماعتوں ہی سے، یہیں آپ بنیاد مضبوط کیجئے۔ تو عبارت پڑھا دینے کے بعد اب جو نئے الفاظ ہیں اس نئے الفاظ کے عام معنی لکھائیے۔ جس دن آپ لغات لکھائیں یہ یاد رہے کہ اس دن آپ اس کتاب کا اور اس سبق کا ترجمہ نہ کرائیں۔ آپ انہیں کہیے اسے یاد کیجئے، کل کو ہم یہ لغات اور یہ الفاظ سنیں گے۔ لغات لکھانے میں، نئے الفاظ کو لکھانے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اس کتاب کے اس سبق میں جو آپ پڑھا رہے ہیں اس میں جو بھی نیا لفظ آپ لکھا رہے ہیں اس کا وہاں معنی کیا ہے وہی لکھائیے۔ جو معنی وہاں کرانا ہے، جو ترجمہ وہی لکھائیے۔ اس کے علاوہ اگر لغت میں 3-4 معنی ہے تو 3-4 معنی مت لکھائیے کہ ان کے اوپر بار پڑ جائے، وہ معنی لکھائیے جو کل آپ کو ترجمہ کرانا ہے۔ بس کسی لفظ کے 3 معنی ہیں تو تینوں معنی کے لکھانے کی یہاں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے ابتدائی طالب علم کو، وہ معنی لکھائیے جو آپ ترجمے میں کل کرانے والے ہیں۔ جب دوسرے دن طالب علم طلبہ آئیں تو آپ ان الفاظ کی لغات ان سے سن لیں، اور سننے کا طریقہ بھی یہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالترتیب سنیں۔ ترتیب کا بار بھی ان کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس ترتیب سے آپ نے لکھایا ہے اس ترتیب سے وہ سنانے کے اوپر قادر رہیں، یا آپ ان کو مکلف بنائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ الگ الگ پوچھیں کہ مروحتن کے کیا معنی، اس کی جمع کیا آتی ہے،
کاسن کے کیا معنی ہے، منزدتن کے کیا معنی ہے، ان کی جمع کیا لکھایا ہوں، سقفن کے کیا معنی ہے، ان کی جمع کیا لکھایا ہوں۔ تو واحد اور جمع جو بھی آپ نے لکھایا ہے وہ پوچھ لیں، اور جب یاد کر لیں وہ الفاظ تو آپ اس دن ان کا ترجمہ کرائیے۔ اب طلبہ کو چند ہی دنوں کے بعد خود ہی ترجمے میں آسانی ہو جائے اور وہ ترجمہ کرنے کے اوپر قادر۔ ایک ہی دن لغت لکھانا اور اسی دن ترجمہ کرانا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب وہ لغات یاد کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ترجمہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ترتیب شروع سے جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ محسوس کریں گے، اور طلبہ کے لیے ترجمے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی۔ ایک کام تو عمومی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ پڑھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سبق پڑھانے کے ساتھ ساتھ اب آپ کو انہیں لکھنے کی بھی مشق کرانی ہے، تو لکھنے کے اندر یا تمرین کے اندر ایک ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ ترتیب استاد خود قائم کرے گا اپنے طلبہ کو دیکھ کر کے کہ ان کی صلاحیت کیسی ہے، مخاطب کیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی درجے میں 12 طالب علم ہے تو ذہن کے اعتبار سے سب یکساں نہیں ہے، اس لیے کمزور کو پیش نظر رکھ کر کے آپ چلیں۔ ترتیب وہ ہونی چاہیے جو نحو کی ترتیب ان کے ذہنوں میں ہے، تاکہ وہ قاعدہ جو وہ یاد کر کے آئے ہیں ان کو برتنے اور ان کے لکھنے پر وہ قادر ہو جائیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ طلبہ کو آپ بتا چکے ہیں نحومیر کے اندر کہ مسند الیہ کسے کہتے ہیں اور مسند کسے کہتے ہیں، اسے خوب یاد ہے۔ لیکن کمی کہاں ہے؟ کمی یہ ہے کہ وہ مسند الیہ صرف زید کو جانتا ہے۔ ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا اسے معلوم ہے کہ مسند الیہ کیا ہے، اور وہ مسند کی بھی تعریف جانتا ہے، لیکن مسند الیہ اور مسند بہت سالوں تک صرف دو ہی لفظوں میں رہ جاتے ہیں۔ کیا کیا؟ ایک زیدن اور ایک قائمن۔ حالانکہ نامعلوم کتنے مسند الیہ اور مسند وہ پڑھ چکا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کو نہ دیکھیں کہ یہ چیزیں بہت آسان ہیں، بلکہ طالب علم کے ذہن کو پیش نظر رکھ کر کے آپ اسے سمجھائیں۔ یہ ذرا اوپر نہیں ہوگا، رہنے دو، چلو کھڑا کر دیجیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت اچھا، جزاکم اللہ۔ جس طالب علم کو آپ پڑھا رہے ہیں عربی زبان، اور ابھی آپ پہلا سبق اسے پڑھا رہے ہیں، اور وہ پڑھ رہا ہے التلمیذ واقف المدرس جالس، پڑھا نا القراءۃ الازہر، اسی کو آپ سمجھائیے اسے اور بتلائیے کہ یہ جو تم نے کتاب کے اندر پڑھ رکھا ہے المدرس جالس اور التلمیذ واقف، آپ اسے سمجھائیے کہ یہ وہی زید قائم ہے جو آپ نے کہاں پڑھ رکھا ہے، نحومیر کے اندر پڑھ رکھا ہے۔ وہاں زید مسند الیہ تھا، یہاں المدرس مسند الیہ ہے اور جالس مسند ہے، اور التلمیذ مسند الیہ ہے، اور کہو واقف کیا ہے؟ مسند ہے۔ اب اس کو آپ تھوڑی سی بات سمجھا دیجئے۔ جب آپ سمجھا دیں گے بلیک بورڈ پر تو اس کے لیے لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس نے یہ جان لیا کہ مسند الیہ صرف زید نہیں ہے، بلکہ بہت سارے الفاظ مسند الیہ ہو سکتے ہیں۔ الکتاب مفید کے اندر الکتاب ہے، المدرس جالس کے اندر المدرس ہے، المسجد واسع کے اندر المسجد ہے۔ اب آپ اسے یہ سمجھائیے کہ جب اس طریقے کے جملے لکھائے جائیں
جن میں ایک کلمہ مسند الیہ ہو اور ایک کلمہ کیا ہو؟ مسند ہو، تو اسی کو مبتدا اور خبر بھی کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر بھی کہتے ہیں۔ اور ذرا سی آپ یہ بتلا دیجئے کہ مبتدا کے اوپر الف لام آئے گا اور خبر کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، بلکہ وہ نکرہ رہے گا۔ بس اتنی سی بات آپ اسے بتلانی ہے۔ آپ معرب باللام کی بھی اصطلاح مت استعمال کیجئے، کیونکہ معرب باللام وہ نہیں جانتے ہیں۔ آپ تو صرف یہ کہیے کہ جو مسند الیہ ہوگا اس پر الف لام آئے گا اور مسند کے اوپر الف لام نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، تو اس پر الف لام نہیں لائیں گے۔ بس اتنی سی بات بتانی ہے تاکہ وہ زیدن اور المدرس کو دیکھ کر کے اچنبھے میں نہ پڑ جائے کہ ایک پر تو الف لام ہے ایک پر نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات بتانی ہے۔ جس دن آپ یہ جملہ لکھائیں اس دن سارے جملے انہی دونوں لفظوں سے مرکب ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور جملہ لکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچیں نہیں کہ کیا لکھائیں، بلکہ ہمیشہ طلبہ کو وہ الفاظ لکھائیے جو مفہوم ہوں اور آسان ہوں۔ کہاں سے آسان الفاظ لائیں گے؟ یہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں انہی کو گھمائیے۔ اس مسجد میں آپ ہیں، آپ کے سامنے پنکھا ہے، گھڑی ہے، دروازہ ہے، دیوار ہے، ستون ہے، کپڑا ہے، ٹوپی ہے، قلم ہے، کتاب ہے، چٹائی ہے، انہی الفاظ کو آپ استعمال کرا دیجئے۔ کس شکل میں؟ مسند الیہ اور مسند کی شکل میں۔ ایک دن آپ استعمال کرائیے اور اس طریقے کے کہ آپ عربی کے جملے بولیں اور ان کا وہ ترجمہ کریں۔ دوسرے دن آپ اسی کو پلٹ کر کے اردو میں بول دیجئے، اور بجائے اس کے کہ آپ عربی میں کہیں اب اردو میں آپ انہیں لکھائیے، اور لکھاتے ہی ہیں آپ۔ دیوار مضبوط ہے، گھڑی قیمتی ہے، دروازہ کھلا ہے، یہ لکھاتے ہیں آپ۔ جب آپ یہ جان لیں کہ یہ مسند اور مسند الیہ کو سمجھ گئے ہیں تو آپ اسی میں اضافہ کر دیجئے۔ کیسے اضافہ کریں گے؟ طالب علم کو ہر 2 دن کے بعد آپ یہ احساس دلا دیں، ہر 2 دن کے بعد، کہ ہم آپ کو ترقی کی منزل پر لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہر 2 دن کے بعد آپ انہیں یہ احساس دلاتے رہیں کہ آپ اس پر نہیں ہیں زید قائم کے اوپر، بلکہ مسند الیہ اور مسند کے اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ جب یہ لکھنے کے اوپر قادر ہو جائیں تو آپ اسی کے اوپر اس میں اشارہ بڑھا دیجئے۔ اور کیا کہیے اب؟ کہو۔ ارے بولو نا، کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ اب آپ اس میں بڑھا دیجئے، اس میں اشارہ کہ بیٹے پہلے آپ نے لکھا تھا استاذ بیٹھے ہیں اور اس کی عربی آپ نے لکھی تھی المدرس جالسن، اب اسی پر اس میں اشارہ لگا دو۔ اور اب آپ کو جملہ لکھنا ہے ھذا المدرس جالسن، اور ان کو یہ بتلانا ہے کہ پہلے جس طریقے سے المدرسو یہ مسند الیہ تھا، اب یہ دونوں مل کر کے مسند الیہ ہیں۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مسند الیہ ہیں۔ اب جملہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ ایک دن اگر آپ نے صرف مذکر استعمال کرایا ہے تو اب جب دوسرے دن آپ بڑھائیں تو مؤنث بھی بڑھا دیں، اور ان کو یہ بتلائیں کہ جب کسی جملے میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مسند الیہ واقع ہوں تو ایسی صورت میں دونوں مذکر ہی آئیں گے۔ اور بتاؤ بلیک بورڈ کے اوپر لکھ کر کے، دیکھو التلموذی کے مذکر ہونے کی وجہ سے ھذا کو مذکر لایا گیا ہے، اور الکراستو کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ھذہ کو کیا لایا گیا؟ مؤنث لایا گیا ہے۔ اب ایک دن آپ یہ جملہ لکھائیے اور یہ کہیے کہ ایسا اگر کسی جملے میں ہو کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے مسند الیہ ہوں، اور مسند کوئی تیسرا لفظ ہو
تو تینوں کے تینوں الفاظ اس اعتبار سے یکساں رہیں گے کہ یا تو تینوں کے تینوں مذکر رہیں گے اور یا تو تینوں کے تینوں مؤنث رہیں گے، اور ان کو دکھا بھی دو کہ دیکھو ھذا بھی مذکر ہے، التلمیذ بھی مذکر ہے، اور واقفن بھی مذکر ہے، ھذہ بھی مؤنث ہے، الکراست بھی مؤنث ہے، اور ثمینۃ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ طالب علم کو دو باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ایک تو بات طالب علم کو اب یہ معلوم ہو گئی کہ مسند الیہ ہمیشہ ایک ہی لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات اسے یہ معلوم ہو گئی کہ مسند اور مسند الیہ کے اندر مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیے، ساری چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں ایک ہی دن میں اگل دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ ایک بات آپ بتائیے، آپ اسے ایک بات یہ بتائیے کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا آئے وہ مؤنث ہے، یا جو لفظ کسی مؤنث کا نام ہو وہ مؤنث ہے، بس۔ اس سے زیادہ آپ تذکیر و تانیث کی علامتیں بھی مت بتلائیے اسے، تانیث کی بہت ساری، بس دو ہی باتیں، اور میں تو یہ دو باتیں بھی نہ بتلاتا اگر وہ زیدن اور سعاد اور زینب وغیرہ شروع میں نہ پڑھ لیتا، لیکن چونکہ سعاد اور زینب اور زید یہ ساری چیزیں وہ پڑھ چکا ہے، اس لیے دو باتیں آپ بتلائیے بس۔ کیا؟ کہ جس لفظ کے آخر میں گولتا آئے وہ مؤنث ہے، یا جو لفظ کسی مؤنث کا کیا ہو؟ نام ہو، جیسے سعاد ہے، زینب ہے، خالدہ ہے، اس طریقے کے الفاظ۔ آپ پھر اسے 2 دن سمجھائیے۔ 2 دن کا مطلب ایک دن آپ اس کو عربی شکل میں لکھائیے اور پھر دوسرے دن آپ اردو کی شکل میں لکھائیے۔ یہ مسجد کشادہ ہے، یہ مدرسہ بڑا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ گھڑی بند ہے، اس طریقے کے جملے لکھائیے۔ ہماری ایک اور کمزوری ہے، وہ ابھی میں بعد میں بتاؤں گا، اور اس کو بھی کس طریقے سے دور۔ آپ کا سبق بڑھ رہا ہے، طالب علم ابھی مسند الیہ اور مسند ہی کو سمجھ رہا ہے، اس سے زیادہ کو نہیں سمجھ رہا ہے وہ۔ لیکن جب آپ اس مسند الیہ اور مسند کو سمجھا لیں تو آپ آگے بڑھیں گے، مگر آپ مسند الیہ اور مسند سے ہٹیں گے نہیں، مگر آپ کا سبق بڑھ جائے گا۔ آپ ہٹیں گے نہیں اس سے، لیکن سبق ضرور ان کا بڑھ جائے گا، اور وہ دوسری چیز سمجھنے لگیں گے، اور وہ طریقہ ہے کہ اب آپ انہیں اسی مسند الیہ اور مسند کو موصوف اور صفت کی صورت میں سمجھائیے کہ بیٹے ابھی تک آپ نے لکھا تھا المدرس جالس، التلمیذ واقف، المسجد واسع، القلم ثمین، الکراست ثمینۃ، اس شکل میں لکھا تھا۔ اب یوں سمجھو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 لفظ مل کر کے مسند الیہ اور مسند الیہ ہوتے ہیں، اور مسند کوئی تیسرا لفظ ہوتا ہے۔ اور جب بھی آپ بلیک بورڈ پر لکھیں تو مسند الیہ اور مسند کے درمیان فصل کر دیں تاکہ اس کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ 2 جملے آپ لکھیں، التلمیذ الصالح مجتہد اور المدرسۃ الکبیرۃ شہیرۃ۔ نیک طالب علم محنتی ہے، بڑا مدرسہ مشہور ہے۔ اب آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ بھی مسند الیہ اور مسند ہی کی ایک شکل ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی جیسے آپ نے سمجھا اور لکھا کہ مسند الیہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مرکب ہوتا ہے، ایسے ہی بچوں یہ سمجھو کہ کبھی کبھی مسند الیہ موصوف اور صفت سے بھی مرکب ہوتا ہے۔
دونوں مل کر کے مسند الیہ ہوتے ہیں۔ طالب علم نے موصوف کو بھی یاد کر رکھا ہے اور صفت کو بھی یاد کر رکھا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ موصوف اس کو کہتے ہیں جس کے حالت بیان کی جائے، صفت اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے حالت بیان کی جائے، لیکن اس کا طریقہ استعمال کیا ہوگا یہ نحو کا استاد تو یاد کرائے گا اور عربی زبان پڑھانے والا اس کو سمجھائے گا اور لکھا کر کے اس کو پختہ کرا دے گا کہ موصوف اور صفت کی یہ صورت ہے۔ کچھ عام مت بتائیے پہلے دن، کچھ مت بتائیے، آپ صرف یہ بتائیے کہ جب مسند الیہ موصوف اور صفت دونوں سے مل کر کے بنے تو یا تو دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، بس۔ چنانچہ آپ انہیں بتلائیے کہ التلمید الصالح دونوں مذکر ہیں اور المدرسۃ الکبیرۃ دونوں مؤنث ہیں، کیونکہ دونوں پر کیا ہے آخر میں گولتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد سب باتیں میں نے کہا ایک دن نہیں بتانی چاہیے۔ آج کے دن یعنی پہلے دن جب آپ لکھائیں تو یہی لکھائیں کہ چونکہ موصوف اور صفت دونوں مل کر کے مسند الیہ ہیں اور مسند الیہ کے بارے میں تم پڑھ چکے ہو کہ اس پر الف لام آتا ہے، لہذا دونوں پر الف لام آئے گا، اور دونوں کے دونوں یا تو مذکر ہوں گے اور یا مؤنث ہوں گے، اور جو مسند ہوگا اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، وہ نکرہ رہے گا۔ آپ نکرہ بھی نہ کہیں تو اتنا ہی کہہ دیں کہ اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ اور جب یہ وہ بات سمجھ جائیں اچھی طریقے سے، اور دوسرے دن جب آپ پھر انہیں اسی بات کو سمجھائیں گے اور یقیناً سمجھائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آپ کو عربی میں لکھانا ہے اور دوسرے دن کس میں لکھانا؟ اردو میں لکھانا ہے۔ تو اب آپ پوری بات بتلا دیجیے کہ جب موصوف اور صفت دونوں مل کر کے مسند الیہ ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ مسند الیہ جو دونوں مل کر کے بنیں گے دونوں پر الف لام آئے گا، دونوں کے دونوں مذکر ہوں گے اور دونوں کے اوپر پیش آئے گا، دونوں کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔ یہ بات آپ لکھائیے، اور جملے جب بھی آپ کوئی قاعدہ سمجھائیں تو اس سے زیادہ کوئی چوتھا لفظ نہیں ہونا چاہیے، بس انہی 3 الفاظ سے مرکب آپ جملے لکھائیے، اور جملے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو ترتیب دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ترتیب دینے میں کیسے پریشانی نہیں ہوگی؟ ترتیب دینے میں پریشانی ایسے نہیں ہوگی، جب آپ انہیں عربی سمجھائیں گے تب تو پریشانی ہوگی، آپ انہیں اردو سمجھائیے۔ کیا سمجھائیے؟ اردو کے جملے سمجھائیے۔ آپ لکھیے، اس موصوف اور صفت کو سمجھانے کے وقت آپ لکھیے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ جملہ لکھیں اردو کا، اور اردو کا جملہ لکھ کر کے آپ اسے اس انداز سے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹو ایسا ہے کہ اس طریقے کی عربی جو بنے گی وہ اس انداز سے بنے گی کہ عربی میں تو موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، لیکن عربی میں دیکھو صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ تو اس طریقے کے جملے آپ کیسے بنائیں گے؟ استاذ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ نمبر لگا دیں، مسجد پر نمبر 1 لگائے، نئی پر نمبر 2 لگائے، اور کشادہ ہے پر نمبر 3 لگائے، ایسے ہی پرانی پر 2، کاپی پر 1۔ یہ کسی بھی بڑے سے بڑے جملے کو لکھائیں گے آپ، اگر آپ نے نمبر لگا دیا ہے اور نمبر لگا کر کے طالب علموں کو سمجھا دیا ہے تو وہ ایک جملہ بنائے گا اور سارے جملے اس کے ذہن میں آ جائیں گے۔ آپ جو ہے پورے گھنٹے آپ انہیں بتلاتے رہیں
کہ عربی میں موصوف اور صفت بعد میں اور اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں، مگر لکھنے میں وہ غلطی کر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ جب نمبر وار بتلا دیں کہ کس لفظ کی عربی پہلے آئے گی، کس کی بعد میں آئے گی، اور اسی کے مطابق آپ نے ایک جملہ انہیں لکھ کر کے بتلا دیا کہ دیکھو میں نے کہا نئی مسجد کشادہ ہے، اس کی عربی بنانے کے لیے پہلے تم مسجد کی عربی لاؤ المسجد، پھر اس کے بعد نئی کی عربی لاؤ الجدید، یہ دونوں مل کر کے مسند الیہ ہیں، اور کشادہ ہے یہ مسند ہے واسع۔ پرانی کاپی سستی ہے، الکراست القدیمۃ رخیصۃ، یہ آپ بلیک بورڈ پر لکھ کر کے سمجھا دیں گے تو اب طالب علم کے لیے اس طریقے کی عربی بنانی آسان ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب طالب علم کو دکھانا ہے کہ دیکھو جو بات میں نے کل بتلائی تھی کہ یا تو دونوں کے دونوں مذکر رہیں گے یا تو دونوں کے دونوں مؤنث رہیں گے، اور مسند الیہ جو دونوں لفظ بن رہے ہیں ان دونوں کے اوپر الف لام ہے، مسند کے اوپر الف لام نہیں ہے۔ تذکیر اور تانیث میں تینوں کی تینوں لفظ یکساں ہیں۔ اب طالب علم کے لیے اس کی عربی بنانا بھی آسان اور موصوف اور صفت کو بنانا بھی آسان، عملی مشق ہو گئی نا۔ تقریر آپ کرتے رہو تو وہ بات نہیں ہوگی، جب لکھ لیں گے طالب علم اپنی کاپی کے اوپر تب جا کر کے وہ بات ان کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے گی۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، القراءۃ صید، دوسرا جملہ کیا ہے؟ القراءۃ صید والکتابۃ قید، پڑھنا شکار کرنا ہے، اور شکار کرنا کمال کی بات نہیں ہے، وہ ایک گونا کمال تو ہے شکار کرنا، اصل کمال تو یہ ہے کہ شکار کرنے کے بعد شکار ہاتھ میں آ جائے، خالی آپ کا نشانہ لگ گیا اور پرندہ گر گیا اور گر کر کے کہاں گیا تمہارے ہاتھ نہیں آیا اور گھر میں شوربہ نہیں لگا آپ کے، تو آپ گھر میں لاکھ کہتے رہیں میں نے 3 پرندوں کا شکار کیا، اہلیہ کہے گی ہیں کہاں وہ تو لاؤ، جب گھر میں شوربہ لگے گا سالن بنے گا تب مانا جائے گا کہ ہاں آپ نے کیا کیا ہے، شکار کیا ہے۔ تو کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، قد صدق من قال القراءۃ صید والکتابۃ قید، پڑھنا یہ شکار کر لینا، لیکن کمال شکار کرنے کا نہیں ہے بلکہ شکار کو اپنی گرفت میں لے لینا، یہ کمال کی بات ہے۔ اور اپنی گرفت میں شکار کو آدمی کب لیتا ہے؟ جب یہ لکھ لے گا۔ موصوف اور صفت کے قاعدے آپ نے خوب رٹائے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دم سارے لوگوں کو رٹا دیا، بڑی محنت کرا دیا، بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، سب بڑی محنت کراتے ہیں اور اسی کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کہیں سے بھی پوچھ لیں انہیں یاد ہے، اور جیسے ہی انہیں سے یہ کہو کہ ایک عربی بناؤ کہ نیا پنکھا چل رہا ہے تو نہ انہیں پنکھے کی عربی معلوم اور نہ چل رہا ہے کہ عربی معلوم، اور ترتیب دینا تو کار دارت، ترتیب بھی نہیں۔ تو ہم نے جو بات شروع میں کہی تھی، آپ حضرات اساتذہ ہیں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مگر آپ بچوں کو اس طریقے سے لے کر کے چلیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو قاعدہ انہوں نے یاد کر رکھا ہے ان کو برت رہے ہیں وہ، اب جا کر کے عملی طور پر انہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ المروحۃ موصوف ہے اور الجدیدۃ اس کی صفت ہے، اور موصوف اور صفت میں جو مطابقت کی بات کہی جا رہی ہے وہ مطابقت یہاں پائی جا رہی ہے، دونوں مل کر کے مسند الیہ ہیں، اور متحرکتن نیا پنکھا چل رہا ہے، یہ متحرکتن یہ مسند ہے۔ آپ ہٹے نہیں ہیں ابھی مسند اور مسند الیہ سے، لیکن مسند اور مسند الیہ کی 3 شکلیں ان کے ذہن میں آ گئی، کبھی مفرد کی شکل میں، التلمیذ واقف کی شکل میں، کبھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی شکل میں، ھذا التلمیذ واقف کی شکل میں،
اور کبھی موصوف اور صفت کی شکل میں التلمید المجتہد واقف کی شکل میں۔ اب وہ مذکر بھی پہچان رہا ہے اور مؤنث بھی پہچان رہا ہے اور مسند الیہ اور مسند کی کئی شکلوں سے واقف ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی مسند اور مسند الیہ ختم نہیں ہوا ہے، مگر نحومیر کا سبق آگے بڑھ رہا ہے ضرور۔ مسند اور مسند الیہ اپنی جگہ پر ہے، مگر نحومیر کا سبق آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کہیے کہ مسند الیہ اور مسند کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ اور مضاف سے مرکب ہوتا ہے۔ کس کے؟ اب ایک اور شکل پیدا کر دی آپ نے، بتلا دیا کیا کہ مسند الیہ اور مسند کبھی مضاف الیہ اور مضاف کی شکل میں بنتا ہے۔ اب آپ ان کو سمجھائیں گے کہ اگر کسی جملے میں مسند الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے تو چند باتیں یاد رکھو۔ نمبر ایک، مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں۔ یہ آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا، لیکن جن کو آپ سمجھا رہے ہیں ان کے لیے اہم چیز ہے۔ ہم اپنے کو نہ دیکھیں کہ یہ سب باتیں تو ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہے نا، لیکن جن کو ہم سمجھا رہے ہیں وہ برتنے کا سلیقہ انہیں استعمال کر کہ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں۔ مضاف کے اوپر تو پیش آئے گا اور مضاف الیہ پر زیر آئے گا، نمبر دو۔ نمبر تین، مسند اور خبر کے ذکر کرنے میں ہمیشہ مضاف کی رعایت کی جائے گی۔ مسند اور خبر کے ذکر کرنے میں کس کی رعایت کی جائے گی؟ مضاف کی رعایت کی جائے گی، اور رعایت کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف کو دیکھا جائے گا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر مضاف مذکر ہے تو خبر اور مسند کو مذکر لائیں گے، اگر مضاف مؤنث ہے تو خبر اور مسند کو مؤنث لے کر کے آئیں گے۔ مضاف الیہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، مضاف الیہ کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، اگر دیکھا جائے گا تو اس حیثیت سے کہ وہ مجرور ہے کہ نہیں، اس پر زیر ہے کہ نہیں ہے، بس۔ اور یہ تین باتیں بتا کر کے آپ انطباق دے دیجئے طلبہ کے سامنے کہ دیکھیے تلمید المدرستی نشیطن کے اندر تینوں باتیں ہیں۔ تلمیذو مضاف پہلے ہے، المدرستی مضاف الیہ بعد میں ہے، تلمیذو کے اوپر پیش ہے اور المدرستی کے اوپر زیر ہے، اور دونوں مل کر کے مسند الیہ ہیں، اور مسند کے ذکر کرنے میں مضاف کی رعایت کی گئی ہے، چنانچہ تلمیذ کے مؤنث ہونے کی وجہ سے نشیطن کو مذکر لایا گیا ہے، اور کراست التلمیذی جدیدتن کے اندر کراستو کے مؤنث ہونے کی وجہ سے جدیدتن کو کیا لایا گیا؟ مؤنث لایا۔ یہ تین باتیں آپ انہیں بتا دیجئے، اور صرف بتائیے نہیں بلکہ بتائیے بھی اور کہیے کہ یہ نوٹ کرو اپنی رف کاپی میں اور کل کو مجھے بتاؤ، اور جملہ اس طریقے سے آپ بنوائیے، پھر اسی طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ اس قاعدے کو اور لکھنے کو ان کے ذہنوں میں راسخ نہ کر دیا جائے۔ اور رسوخ کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو نمبر سے اردو کے جملے لکھائیں اور اس نمبر سے لکھائیں۔ مسجد کا صحن کشادہ ہے، اب یہ جملہ آپ نے لکھایا، اب کیا ہوگا؟ آپ طالب علم کو بتلائیں کہ جملہ آپ کیسے لکھیں گے۔ لکھیں گے اس طریقے سے کہ یہ تو آپ جانتے ہو کہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں، اور اردو میں اس کے الٹے ہوتا ہے، اس لیے اس کے الٹے رکھ کر کے آپ پہلے اس کی عربی لاؤ، پھر اس کی عربی لاؤ،
پھر اس کی عربی لاؤ. ایک دو دن آپ سمجھائیں گے وہ ہر جملہ لکھنے پر قادر ہو جائیں گے. اور پھر عربی آپ اس کی بنا دیں. مسجد کا صحن کشادہ ہے، کیا عربی ہوگی؟ فناء المسجد واسع. مسجد کی گھڑی بند ہے. ساعۃ المسجد بند ہے. واقفۃ، مغلقۃ نہیں آئے گا. کوئی مغلقۃ لکھ دے، وہ اس کے لیے نہیں آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ کیا آئے گا؟ واقفۃ. یہ طریقہ ہے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم طالب علم کا ذہن استعمال کریں گے. اب تک تو ہم نے انہیں بتایا کیا کہ ایک دن عربی میں لکھو، ایک دن آپ اردو کے جملے بولیں. اب تیسرے دن ان کو پابند کریں کہ اسی نہج کے اوپر آپ 5 جملے لکھ کر کے لاؤ. ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم کچھ نہیں بتائیں گے. 2 دن جو آپ کو جملے لکھائے گئے ہیں مسند الیہ اور مسند کے، اسی کی روشنی میں تم 5 جملے اس طریقے سے لکھ کر کے لاؤ کہ جس میں مسند الیہ مضاف الیہ اور مضاف سے مرکب ہو اور مسند کوئی تیسرا لفظ ہو. اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، اس پر پیش آئے گا. مضاف الیہ کے اوپر الف لام آ بھی سکتا ہے اور وہ ہمیشہ زیر آئے گا. اور خبر کے ذکر کرنے میں مضاف کی رعایت کی جائے گی. یہ تینوں باتیں کہہ کر کے آپ ان سے خود جملے بنائیے، ان کا ذہن آپ چلائیے کہ وہ لکھنے پر قادر ہیں یا نہیں. یہ جملے آپ لکھا رہے ہیں ابھی عربی اول کے. اگر آپ کے مخاطب عربی اول کے بجائے عربی دوم اور سوم کے ہوں تو جس دن آپ یہ جملے کی انہیں مشق کرائیں اسی میں ایک اور چیز بڑھا دیں. وہ کیا بڑھائیں گے آپ؟ کہ کبھی کبھی جملے میں مضاف کی صفت ذکر کی جاتی ہے. موصوف صفت آپ نے لکھا دیا ہے نا، لیکن اب دوسری چیز کہ کبھی کبھی جملے میں مضاف کی صفت ذکر کی جاتی ہے. اب کیا بتانا ہے وہ جو میں بتانا ہوں وہ آپ یاد کیجئے. کبھی کبھی جملے میں یہ بتانا ہے، اول کو نہیں، کن کو؟ دوم سوم چہارم کے بھی اگر ہیں ان کو، کہ کسی جملے میں اگر مضاف کی صفت ذکر کی جائے تو نمبر 1 صفت مضاف الیہ کے بعد آئے گی. نمبر 2 وہ صفت اعراب میں مضاف کے تابع ہوگی. وہ نمبر 3 وہ صفت معرف باللام ہوگی. 3 باتیں. نمبر 1 صفت مضاف الیہ کے بعد آئے گی، وہ صفت معرف باللام ہوگی، اعراب میں مضاف کے تابع ہوگی. اور یہ تینوں باتیں بتا کر کے آپ ان طالب علموں کو سمجھائیے کہ دیکھیے الصالح یہ تلمیذو کی صفت ہے جو مضاف الیہ کے بعد ہے. نمبر 2 یہ معرف باللام ہے. یہ معرف باللام نہیں ہوگا اس لیے کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، لیکن یہ معرف باللام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعراب میں مضاف کے تابع ہے. تلمیذو کے اوپر پیش ہے تو الصالح کے اوپر بھی کیا ہے؟ پیش ہے. اور اس جیسے جملوں کا ترجمہ کر کے آپ سمجھائیے. مدرسے کا نیک طالب علم محنتی ہے. اور یہ بات یاد رہی، یہ بات کن کو بتانی ہے؟ عربی اول والوں کو نہیں، کن کو؟ دوم اور سوم اور چہارم کو. یہاں بھی بتائیے الجدیدۃ کراستو کی صفت ہے، مضاف الیہ کے بعد مذکور ہے.
یہ معرف باللام ہے، اعرام میں مضاف کے تابع ہے۔ اور چوتھی بات کہہ دو، میں بتلا نہیں رہا ہوں، چوتھی بات میں بتلا چکا ہوں، اس کو دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسند اور خبر کے ذکر کرنے میں ہمیشہ مضاف کی رعایت کی جائے گی۔ وہ پہلے بھی بتلا چکا ہوں، اسی کو دہرا رہا ہوں، کیا کہ مسند اور خبر کے ذکر کرنے میں کس کی رعایت کی جائے گی؟ کس کی؟ مضاف کی۔ چنانچہ تلمیذو کے مذکر ہونے کی وجہ سے مجتہد مذکر ہے، اور قراستو کے مؤنث ہونے کی وجہ سے سمینۃ مؤنث ہے۔ بڑی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں طلباء، اور اس طریقے کی ترکیبیں ان کے لیے عربی بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ترکیب تو کر لیتے ہیں، عربی بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو سمجھانے کے لیے وہی طریقہ اپنائیے۔ کون سا؟ نمبر والا۔ آپ اردو کے جملے لائیے ذہن میں۔ یہ آپ نے لکھا ہے مدرسے کا نیک طالب علم، یہ ہے نا، تو آپ اسی طریقے سے بنائیے۔ آپ استاذ کا چھوٹا لڑکا، مدرسے کی نئی گاڑی، اور اسی کے اعتبار سے آپ اس کے اوپر نمبر لگا دیجئے۔ بتاؤ سب سے پہلے کس کی عربی آئے گی؟ میں قلم چلاؤں گا تو تم لوگ اسی پر پہنچ جاؤ گے۔ عربی بناؤ۔ استاذ کا چھوٹا لڑکا، ولد الاستاذ الصغیر، مدرسے کی نئی گاڑی۔ چونکہ نمبر لگا ہے نا، اس لیے طلبہ کے لیے بنانا آسان ہے۔ کیا کہیں گے؟ سیارۃ المدرسۃ الجدیدۃ۔ تو یہ ہو گئی عربی۔ اب اس کے بعد آپ چوتھا وہ لگا دو، استاذ کا چھوٹا لڑکا جو ہے وہ کامیاب ہے، اس پر نمبر 4 لگا دو۔ مدرسے کی نئی گاڑی سستی ہے، اس پر نمبر 4 لگا دو۔ یہ بات میں تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ تجربے کا مطلب یعنی آپ بغیر نمبر کے آپ ان کو دن بھر پورے گھنٹے سمجھاتے رہیں گے، اور کل کو وہ غلط ہی لکھ کر کے لائیں گے، لیکن ایک جملہ بلیک بورڈ پر آپ نمبر کے ساتھ لکھ کر کے سمجھا دیں گے انہیں، اور عملی طور پر دونوں کو منطبق کر دیں گے کہ دیکھو بالکل وہی ترکیب ہے جو تلمیذ المدرسۃ الصالح کی ہے، وہی ترکیب اس اردو کی ہے۔ آپ اسی ترتیب سے جملے بنا کر کے لاؤ، اور ان کو تاکید کیا جائے کہ جو جملے ہم سمجھا رہے ہیں آپ رف کاپی پر اسے نوٹ کرو، یا جس کاپی پر آپ تمرین لکھ رہے ہو اس کے آخری صفحے پر اسے نوٹ کرو۔ اب دیکھیے، اب آپ نے مسند الیہ کو سمجھایا مفرد، اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مرکب کر کے سمجھایا، موصوف صفت سے مرکب کر کے سمجھایا، مضاف اور مضاف الیہ سے۔ اچھا، معرفہ نکرہ تو خود وہ سمجھ گئے، معرفہ نکرہ تو آ ہی گیا، تو اب کئی باتیں نحو میر کی ان کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور تطبیق دینے کی وجہ سے ان کے لیے مضاف الیہ کا سمجھنا بھی آسان ہے، موصوف صفت کا بھی سمجھنا آسان ہے اس میں، اور مسند الیہ اور مسند کی کئی شکلیں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اور ابھی شکلیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی سلسلہ جاری ہی ہے۔ آپ سال گزر جائے گا عربی اول کو نحو القراءۃ الواضحہ پڑھاتے ہوئے، اور اسی نحو میر ہی کے اندر آپ دائر رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ کہ نحو میر کی ساری شکلیں ان کے ذہن میں آتی جا رہی ہیں۔ مثلا
طلبہ یاد کر چکے ہیں ضمیریں، انہیں خوب یاد ہے ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں، منصوب متصل کسے کہتے ہیں، مجرور متصل کسے کہتے ہیں، سب یاد ہے۔ آپ ایک دن انہیں رٹا دیجئے ضمیر متصل۔ کیا رٹا دیجئے؟ ضمیر متصل۔ ضمیر متصل کا مطلب یہ رٹائیے آپ۔ یہ رٹائیے آپ، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ ہم تو پھیکی پیتے ہیں۔ کیا رٹانا ہے؟ پڑھیے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ بس اب انہیں سمجھانا ہے کہ ابھی تک آپ نے جو مسند الیہ اور مسند الیہ کو مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں لکھا ہے، ایسے ہی مسند الیہ کبھی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب ہوتا ہے، مگر مضاف الیہ اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ضمیر۔ اچھا، وہ القراءۃ الواضحہ میں پڑھ چکے ہیں، اسم کا تیرا نام، اسمی میرا نام، کتاب کا تیری کتاب، کراست کا تیری کاپی، سب پڑھ چکے ہیں وہ۔ ہمیں تو یہ سمجھانا ہے کہ وہ کس طریقے سے اب اس کو مسند الیہ اور مسند کی شکل میں استعمال کریں گے، چنانچہ اس کو بھی آپ استعمال کرائیے۔ اس طریقے کے جملے، یعنی وہی مسند الیہ اور مسند، لیکن اب مسند الیہ کی شکل میں ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں، اور مضاف الیہ کی شکل میں ہے، ضمیر کی شکل میں۔ کوئی بات آپ کو نہیں بتانی سوائے ایک بات کی، اور وہ ایک بات کیا ہے کہ یہ ضمیریں جس لفظ کے آخر میں آئیں گی اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ بس کیا؟ یہ ضمیریں جس لفظ کے آخر میں آئیں گے، چونکہ یہ ضمیریں مضاف الیہ ہیں، اس لیے جس لفظ کے آخر میں یہ ضمیریں آئیں گی اس پر الف لام نہیں آئے گا، اور یہ اسم اپنے ضمیر کے ساتھ مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہو کر کے مسند الیہ ہوگا، اور مسند کوئی تیسرا لفظ ہوگا، اور اس مسند کے ذکر کرنے میں مضاف کی رعایت ہوگی، جو آپ پہلے جان چکے ہو۔ اور یہ دیکھ لو، یہ بات ان کو بتاؤ کہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم تثنیہ کی ضمیر کو دیکھ کر کے مسند کو تثنیہ لانے لگو، یا ضمیر کو جمع دیکھ کر کے مسند اور خبر کو کیا لانے لگو؟ جمع لانے لگو۔ نہیں، خبر کے ذکر کرنے میں اور مسند کے ذکر کرنے میں رعایت کس کی ہوگی؟ مضاف کی۔ اب یہ دیکھو، کتاب کی رعایت میں قدیم لائے، مدرستن کی رعایت میں بعیدتن لے کر کے آئے، بیت مذکر کی رعایت میں قریب لائے، کراستہما میں کراستن کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے ہما اور ہم کے اوپر کوئی نظر نہیں کی۔ اس لیے اس طریقے کے جب جملے لکھائے جائیں
تو صرف دو باتیں یاد رکھو. ایک تو یہ ہے کہ یہ ضمیریں جس اسم کے آخر میں آئیں گی اس پر الف لام نہیں آئے گا، اور خبر کے ذکر کرنے میں رعایت کس کی جائے گی؟ مضاف کی. تو اب ضمائر کے بھی استعمال کا انہیں طریقہ معلوم ہو جائے گا، اور یہ اب مسند الیہ کی ایک اور شکل ان کے ذہن میں آ گئی. اب جملے بھی لکھ رہے ہیں اور قاعدے کو بھی استعمال کر رہے ہیں اور قاعدے کو برت رہے ہیں. اتنا آپ نے انہیں سمجھا دیا. جب آپ یہاں تک طلبہ کو سمجھا دیں، ایک اور شکل سمجھانے کی ہے. اگر وہ دوم اور سوم کے بچے ہوں تو وہ بھی سمجھا سکتے ہو، جس کو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا تتابع اضافات. کیا؟ تتابع اضافات. وہ تو نہیں سمجھیں گے تتابع اضافات طلبہ، اور نہ اس اصطلاح میں انہیں سمجھانا ہے. میں تو آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی شکل یہ ہے کہ ان کو یہ بتلاؤ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ مضاف الیہ اور مضاف دونوں واقع ہوتا ہے. ایک ہی لفظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی لفظ درمیان میں آئے. مدرسے کے استاذ کا لڑکا کیا بنے گی عربی؟ مدرسے کے استاذ کا لڑکا کیا ہوئی عربی؟ ولد استاذ المدرستی. صالح نیک ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بھی وہی مسند الیہ اور مسند ہے، مگر یہ جملہ ایسا ہے کہ جس میں ایک ہی لفظ مضاف اور ایک ہی لفظ مضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایک ایسا لفظ ہے جو مضاف الیہ ہے اور مضاف دونوں ہے. اگر کوئی جملہ ایسا ہو جائے، یہ جملہ بھی اول والوں کو نہیں سمجھانا ہے، اگر وہ قبول نہ کریں تو دوم اور سوم کو بتائیے. اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک ہی لفظ مضاف الیہ اور مضاف دونوں واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے دونوں حیثیتوں کا لحاظ ہوگا، مضاف کا بھی اور مضاف الیہ کا بھی. اس کے مضاف ہونے کا لحاظ تو یہ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر الف لام نہیں داخل ہوگا، اور اس کے مضاف الیہ ہونے کی حیثیت کا لحاظ یہ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر جر آئے گا. اب ایسا درمیان کے اندر ہوتا ہے جب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی لفظ آ جائے تو وہ مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ. جیسے استاذ کا لفظ ہے، ولد المدرستی کے بیچ میں استاذ آ گیا ہے تو اب کیا کہیں گے؟ ولد استاذ المدرستی. استاذ پر الف لام نہیں ہے کیونکہ وہ مضاف بھی ہے، اور جر ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ. اگر ایسا ہو جائے تو اس کی ان دونوں حیثیتوں کا لحاظ کیا جائے گا، مگر مسند اور خبر کے ذکر کرنے میں پہلے مضاف کی رعایت کی جائے گی. کس کی؟ پہلے ولد کی رعایت کی گئی ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ مدرسے کے استاذ کی لڑکی نیک ہے تو کیا کہا جاتا؟ بنتو، کیا کہا جاتا؟ بنتو استاذ المدرستی صالحتن. یہ ایک اور طریقہ ہوا. یہاں پہنچ کر کے اب آپ اتنا جب آپ سمجھا چکے ہیں طلبہ کو، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ترتیب اور ایک نہج کے اوپر یہ طلبہ چل پڑے ہیں، تو اب آپ کو ابھی کوئی نئی بات نہیں بتانی ہے. 4:30 ہو گئے. اب آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتانی ہے.
اب آپ کو اسی کو دہرانا ہے۔ یہی قاعدے جو آپ لکھا چکے ہیں ان کو دہرانا ہے۔ میں ایک ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کے اوپر لے کر کے چلنا ہے طلبہ کو۔ اور اساتذہ تو خود ہی طلبہ کو دیکھ کر کے اپنی ایک ترتیب قائم کر لیتے ہیں۔ اب جب آپ آگے ان کو بڑھائیں تو اب چونکہ وہ اب دیکھیے انہیں معرفہ نکرہ تو سمجھ میں آ گیا، مذکر اور مؤنث بھی سمجھ میں آ گیا، مضاف مضاف الیہ بھی سمجھ میں آ گیا، موصوف اور صفت بھی سمجھ میں آ گیا، اس میں اشارہ اور مشار الیہ بھی لکھ چکے ہیں، ضمائر سے بھی ان کا گزر ہو چکا ہے۔ اب یہ پہنچ چکے ہوں گے اس دوران وجوہ اعراب کی قسموں میں۔ اب وجوہ اعراب میں وہ پڑھ چکے ہوں گے تثنیہ اور جمع کو، تو اب ان کو آپ تثنیہ کی مشق کرائیں گے اور اسی ترتیب کے ساتھ۔ کس ترتیب کے ساتھ؟ کہ مسند الیہ اور مسند جو آپ نے لکھا ہے یہ سارے مسند الیہ اور مسند اب تک مفرد کی شکل میں تھے۔ اب کہو بچوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ تثنیہ لکھو۔ آپ انہیں تثنیہ کیا قاعدہ بتلائیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، تثنیہ بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔ آپ کو صرف یہ بتلانا ہے کہ مسند الیہ اور مسند کی یہ جو صورت ہے یہ حالت رفعی کی ہے، اس لیے جب بھی تثنیہ استعمال کریں گے اس شکل میں مسند الیہ اور مسند کی شکل میں تو الف نون ہی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ لہذا ابھی تک آپ نے لکھا تھا التلمیذ واقف، المدرس جالس، المسجد واسع، المرارۃ شامخۃ، الساعۃ ثمینۃ۔ اب بچوں ایسا کرو اسی مسند الیہ کو تثنیہ کر دو۔ اب کیا لکھو آپ؟ المسجدان واسعان، الساعتان ثمینتان، اور بتلاؤ کہ یہ حالت رفعی میں ہے، اس لیے آپ دیکھ رہو مسند الیہ پر اور مسند دونوں الف نون کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسند الیہ اور مسند دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ ترتیب آ رہی ہے ذہن میں نا؟ پھر اس کے بعد میں نے کیا بتلایا تھا؟ التلمیذ واقف کے بعد کیا بتلایا تھا؟ اس میں اشارہ لگاؤ، ھذا التلمیذ واقف بتلایا تھا۔ اب دونوں کو تثنیہ بناؤ، ھذان التلمیذان واقفان، ھاتان الساعتان ثمینتان۔ ہمیں تقریر نہیں کرنی ہے نا، طلبہ کو لکھانا ہے، اس لیے ہر لفظ کو انہیں لکھانا ہے۔ تثنیہ کو آپ لکھائیے یہاں تک کہ زبان زد ہو جائے ان کے کہ یہ تثنیہ حالت رفعی ہے، اور ترکیب بھی کراتے رہو، ھاتانی اس میں اشارہ، الساعتانی مشار الیہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر کے مسند الیہ، ثمینتانی مسند، یا دونوں مل کر کے مبتدا اور ثمینتانی خبر۔ اب جب تثنیہ آپ استعمال کرائیں تو اس میں اشارہ میں پہلے چاروں اس میں اشارہ بتلا دیں کہ ھذا کا اس میں اشارہ تثنیہ کیا آتا ہے؟ ھذانی، ھذہ کا ھاتانی، تلکا کا تانی کا، اور ذالکا کا ذانی کا، یہ بتلا دیں آپ انہیں، ورنہ آپ نہیں بتلائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ الف نون لگا دو بس۔ اب ذالکا کا تثنیہ وہ کیا بنا دیں گے؟ ذالکانی، اور تلکا کا تلکانی، تو کہیں تلکانی اور ذانکانی نہ بنا دے تو پہلے آپ انہیں یہ بتلا دو کہ اس میں اشارہ اس کا تثنیہ یہ آتا ہے۔ اب آپ انہیں اسی ترتیب سے مشق کراؤ۔ پہلے آپ نے ھذا التلمیذ واقف کرایا تھا، اب ھذان التلمیذان واقفان۔ آپ نمایاں فرق دیکھیں گے، وہ چلیں گے، اور انہی میں سے کسی کو کھڑا کر کے آپ جو ہے وہ ترکیب کرائیے، کسی ایک سے، دوسرے دن دوسرے سے، تیسرے دن تیسرے سے، تاکہ وہ ترکیب کے اوپر بھی قادر ہوں اور لکھنے کے اوپر قادر ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، طالب علم کو کھڑا کیجئے اور کہیے یہ جو کاپی پہ لکھ کر کے لائے ہو اسی جیسا ایک جملہ یہیں سے بناؤ، ہم نے تو تمہیں لکھایا ہے ذالک التلمیذان واقفان، یہ مروحتن ہے، اس کا تثنیہ لے کر کے آؤ اور اس سے پہلے اس میں اشارہ لاؤ اور اس کی کوئی خبر ذکر کرو تاکہ وہ اس پر قادر ہو جائے۔
اور کہے تانکل مروحتانی جدیدتانی، وہ دونوں پنکھے کیا ہیں؟ نئے۔ ترتیب آپ کے ذہن میں رہے۔ اب اس کی آپ مشق کرا دیں دونوں طریقے سے، عربی سے اردو اور اردو سے عربی، اور خود ان سے لکھوائیں۔ زیادہ نہ لکھوا سکیں تو 5 جملے لکھوا دیں، 5 جملے لکھنے پر قادر ہو جائیں تو 6 بڑھا دیں ایک دن، پھر اور اس پر دیکھیں جب روانی آ گئی ہے تو 7 کر دیں، لیکن 10 سے آگے نہ لے جائیں، بس 10۔ پھر کیا کرنا ہے آپ ہی بتاؤ جلدی سے۔ اب کس کی کرانی ہے؟ موصوف اور صفت۔ کیا؟ اب کیا کرائیں گے آپ؟ ابھی تک تو آپ نے کرایا تھا التلمیذ المجتہد صالح، اب کیا کرائیں گے؟ التلمیذان المجتہدان صالحان المسجدان الواسعان جدیدتان المدرساتان المعروفتان کبیرتان۔ اب تثنیہ آپ اسی طرح، اسی میں آپ چاہے تو ہاذا اس میں اشارہ بھی لگا دیں اگر محسوس کریں تو۔ اس کے بعد کہاں اس بیچ میں چائے لے، اب دیکھو ترتیب ہم بتا رہے ہیں، کام لینا آپ کا کام ہے۔ پہلے ترتیب لکھ کر کے بتلا دیا، اب زبانی بتلا رہا ہوں۔ اب جو بتلانے جا رہا ہوں وہ جو مضاف والی صورت تھی اس میں تھوڑا طلبہ کو سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب تثنیہ مضاف ہو تو آپ کو یہ بھی بتلانا پڑتا ہے کہ حالت اضافت میں اس کا نون کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ وہاں 2 غلطیاں کرتے ہیں طلبہ، میں انہی دونوں غلطیوں کو بتاتا ہوں، بہت آپ کا ہم سے زیادہ تجربہ ہوگا۔ اگر انہیں یہ نہ بتاؤ کہ تثنیہ کو جب آپ مضاف بناؤ گے تو اس کا نون ساقط ہو جائے گا، لیکن مضافلے کا تثنیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی تثنیہ بنانے لگتے ہیں، تو وہ نہ ہونے پائے کہ مضاف ہی تثنیہ ہے، مضافلے تثنیہ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ مدرسے کے 2 طالب علم محنتی ہیں تو آپ کیا عربی بناؤ گے؟ طلبہ سے آپ پوچھو گے، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، طلبہ سے آپ پوچھو گے کیا عربی بناؤ گے، تو ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس کی عربی یہ ہوگی، لیکن آپ کو انہیں سمجھانے کے لیے بتلانا پڑے گا کہ تثنیہ جب مضاف واقع ہو تو اس کا نون ساقط ہوگا، مسند اور خبر کا نون ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مضاف نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمیں کہنا ہے مدرسے کے 2 طالب علم محنتی ہیں تو عربی ہوگی تلمیذا، کہو المدرستی مجتہدان۔ خبر کے ذکر کرنے میں اب بھی ضابطہ وہی ہے کہ کس کی رعایت کی جائے گی؟ مضاف کی رعایت کی جائے گی۔ لہذا اگر تلمیذتا ہے تو مجتہدان آئے گا، اور تلمیذہ ہے تو مجتہدان۔ یہاں دوسری غلطی کیا کرتے ہیں طلبہ؟ یہاں دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ مدرسے کے 2 طالب علم تو وہ سمجھ رہے ہیں، اردو میں 2 لکھے ہوئے ہیں، ایک الف حذف کر دیتے ہیں۔ المدرستی کا ایک الف ہونا چاہیے نا، اور ایک تلمیذہ کا الف ہونا چاہیے، تو 2 الف ہونا چاہیے۔ لکھنے میں اکثر طلبہ ایک الف حذف کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 طالب علم رہ نہیں جاتے، کئے ہو جاتے ہیں۔ لکھا تو ہے وہ 2 طالب علم محنتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی طالب علم رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان کو بتلایا جائے کہ المدرستی کا ایک الف لام ہے تو وہ بھی الف باقی رہے گا، اور تلمیذہ کا جو الف ہے وہ بھی باقی رہے گا، تب جا کر کے یہ 2 طالب علم محنتی ہو پائیں گے۔ تو ان نقطوں کی طرف ضروری ہے، وہ لکھنے میں اس طریقے سے شوشے اور نقطے اور الف کو گراتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک الف تو موجود ہے، وہی کام کر دے گا۔ وہی کہاں کام کر پائے گا؟ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، مدرسہ اس سے چل رہا ہے، اس المدرستی سے، تو 2 طالب علم کہاں ہو پائیں گے؟ تو ایک اچھا اب کیا کرنا ہے اس کے بعد؟
مضافلے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی بھول گئے ترتیب؟ وہ جو میں بتلا رہا تھا کہ اگر کسی جملے میں مضاف کی صفت ذکر کی جائے تو مضافلے کے بعد آئے گی، اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے دوم کے طلبہ کو اور سوم کے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں جب آپ لکھاتے ہیں تو یہ آپ انہیں بتلائیے کہ مضاف کی صفت مضافلے کے بعد آئے گی، وہ صفت معرب باللام ہوگی، اس کا نون ساقط نہیں ہوگا، اس کا نون یہ بتلانا ہے۔ تلمیذا المدرستی المجتہدان صالحان، اس مجتہدانی کا نون ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے۔ پھر اسی کو آپ کو لکھائیں گے موصوف اور صفت کی شکل میں، التلمیذان المجتہدان۔ ضمیر کو آپ تثنیہ بنا کر کے استعمال کیجئے، سمجھ گئے؟ یہ سب لکھانے کے بعد اب اسی کو آپ کو پھر ترتیب بدل کر کے اب آپ جمع کی شکل میں لکھائیے۔ یعنی آپ نے لکھایا التلمیذ واقف، التلمیذان واقفان، اب کیا لکھانا ہے؟ التلامیذ واقفون، ہؤلاء التلامیذ واقفون، التلامیذ الصالحون مجتہدون، تلامیذ المدرسۃ مجتہدون، یہ سب آپ کو لکھانا ہے۔ ہاں جمع لکھانے کے اندر ابھی آپ کو بتلانا ہے غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اگر کہیں ایسا آ جائے کہ غیر ذوی العقول کی جمع جملے میں ہو، جس غیر ذوی العقول کی جمع کے بارے میں طلبہ کو کہو کہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس واحد مؤنث کے حکم میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس واحد مؤنث کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے هذه الاشجار القدیمۃ مثمرۃ۔ الاشجار غیر ذوی العقول کی جمع ہے، غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اور واحد مؤنث کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی صفت لائیں گے تو مؤنث لائیں گے، اس پہ اشارہ لائیں گے تو واحد مؤنث لائیں گے، خبر لائیں گے تو واحد مؤنث لے کر کے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے اس کے لیے صفت القدیمۃ ہے، یہ بھی مؤنث ہے، اس میں اشارہ ہے وہ بھی مؤنث ہے، اور خبر جو ہے وہ بھی واحد مؤنث ہے۔ اس طریقے سے آپ اس کو بھی استعمال کرائیں گے تاکہ غیر ذوی العقول کی جمع کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ یہاں تک استعمال کرانے کے بعد اب آپ چلیں گے آگے، اور اب وہ القراءۃ الواضحہ اول میں بھی اور دوم کے طلبہ تو دوم اور سوم کے ہیں ہی، انہیں اب جملہ فعلیہ کے آپ مشق کرائیں گے۔ اچھا اتنا کیوں گھمایا گیا ہے اول میں اور دوم میں، یہ سارے کیوں گھمائے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جملہ فعلیہ کی مشق کراتے ہیں طلبہ کو تو یہی صورتیں فاعل کی شکل میں آتی ہیں اور مفعول کی شکل میں آتی ہیں، یعنی فاعل کبھی مفرد کی شکل میں ہوتا ہے، فاعل کبھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی موصوف اور صفت کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں ہوتا ہے،
کبھی واحد کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی تثنیہ اور جمع کی شکل میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی انہی شکلوں میں آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ابتدا کے اندر ان کی اچھی طریقے سے مشق نہ کرا دی جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ نہ بڑے جملے لکھ پاتے ہیں اور نہ ترتیب کا پاس و لحاظ کر پاتے ہیں۔ اس لیے پختگی وہیں ہونی چاہیے، بالکل اول ہی کے اندر، چاہے پورا سال انہی قواعد کے گھمانے میں آپ لگا دیں، لیکن پختہ کر دیجئے انہیں تاکہ کچا پن نہ رہ جائے، ورنہ وہی ہوگا خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میروت دیوار کا۔ خدا نخواستہ ایسی ہو، بڑے طلبہ ہو جاتے ہیں اور سارے قواعد کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بڑی جماعتوں میں بھی جا کر کے وہی غلطی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اب آپ ان کو مشق کرائیں گے تو اب آپ کرائیں گے جملہ فعلیہ کی، اور جملہ فعلیہ کی مشق کرانے میں ایسی ترتیب رکھیں گے کہ طلبہ پر سمجھنے کا بار نہ پڑے اور لکھنے کا بار نہ پڑے۔ کامیاب استاذ وہ ہے کہ جو اسی درجے کے اندر، یعنی اگر جملے لکھائے تو جو قاعدہ بتلائے وہ یہی لکھنے کے اوپر وہ قادر ہو جائیں۔ اکثر طلبہ اگر لکھنے پر قادر ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب زیادہ مشق نہیں کرانا ہے انہیں۔ اب دیکھیے، اب تک جو آپ لغات لکھا رہے تھے اس میں واحد اور جمع لکھا رہے تھے۔ کیا لکھا رہے تھے؟ کہ یہ واحد ہے اور اس کی جمع یہ آتی ہے۔ اب فعل بھی آ گیا۔ جن لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی ہماری کتاب الدرایۃ النافعہ وغیرہ، اس میں میں نے دکھایا ہے اور لکھ کر کے بتلایا ہے کہ دیکھو، جب آپ لغات لکھاؤ تو طلبہ سے کہو کہ کاپی کے صفحے کے میں 4 لائنیں کھینچ لیں۔ پہلی لائن کچھ بڑی ہو۔ یار یہ قلم کیا ہے، عجیب سا ہے۔ کیا ہے یہ چل رہا ہے؟ چلو خیر، ہے نہیں، چلو یہ 4 خانے آپ بنا دیں۔ پہلے میں لکھیں الفاظ، یہ خانہ بڑا ہونا چاہیے۔ 2 خانے پتلے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، مصادر، ابواب، تیسرے میں ابواب، چوتھے میں معانی، یہ 4 خانے ہیں۔ پہلے میں الفاظ کے تحت آپ لکھائیں گے ماضی اور مضارع، اور ان سے کہیے ہر لفظ کو 1 سطر میں آپ لکھیں گے۔ ہر لفظ کو، یہ نہیں ایک ہی سطر میں 4-5 الفاظ لکھ لو، ہر سطر میں 1 لفظ۔ اگر کوئی فعل ہے تو آپ لکھو الفاظ کے خانے میں ماضی اور مضارع، مصدر کو مصدر کے خانے میں، باب کو باب کے خانے میں، اور معنی کو معنی کے خانے میں۔ اس بیچ میں اگر کوئی لفظ آ جا رہا ہے جو فعل نہیں ہے، واحد اور جمع لکھانا ہے، تو الفاظ کے خانے میں واحد اور جمع لکھو، مصدر اور باب کا خانہ چھوڑ کر کے معنی کے خانے میں اس کا معنی لکھو۔ کیسے لکھائیں گے؟ لکھانے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے، جیسے ہی کوئی فعل آیا، مثال کے طور پر آ گیا رکیبہ، آپ لکھائیں گے رکیبہ یرکبو، رکوباً، سمعا، سوار ہونا۔ تو رکیبہ یرکبو کو الفاظ کے خانے میں، رکوباً کو مصدر کے خانہ میں، اور سمعا کو باب کے خانہ میں، اور سوار ہونا معنی کے۔ اس بیچ میں اگر کوئی لفظ مفرد آ گیا، اناء جمع آنیۃ الفاظ کے خانے میں لکھ لو، اور برتن معنی کے خانے میں لکھ لو، باقی 2 خانہ چھوڑ دو۔ یاد رہے کہ لغات لکھانے میں آپ ماضی اور مضارع اور مصدر سب لکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضارع کی شناخت اور مضارع کا نکالنا، اس میں بھی غلطی کر دیتے ہیں، اور مصدر کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مصدر کے بدلنے سے معنی بدلتا رہتا ہے۔ باب بھی لکھائیے، بعض باب مشہور ہوتے ہیں لیکن ان بابوں کے اندر بھی تبدیلی سے معنی بدل جایا کرتے ہیں۔ حزینہ یحزنو ہے، کیا معنی؟ غمگین ہونا، یعنی لازم ہے، اس کا مصدر حزنن آتا ہے،
اور یہی حسین یحزن اگر باب نصر ینصر سے آ جائے حسن یحسن تو اب اس کا مصدر حزنن نہیں آتا ہے، حسنن آتا ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں غمزدہ کرنا، بجائے لازم کہ اب کیا ہو گیا، وہ متعدی ہو گیا۔ خیر یہ تو دوسری بات ہے، اس طریقے سے آپ لکھائیں۔ اب جملے آپ بنوائیں گے تو انہیں بتلائیں کہ جملہ فعلیہ میں آپ پہلے فعل لائیں گے، پھر فاعل لائیں گے، پھر مفعول لائیں گے۔ آپ کو کہنا ہے کہ طالب علم نے کھانا کھا لیا، اکلا التلمیذ الطعام، طالب علم نے کھانا کھایا، طالب علم نے سبق لکھ لیا، کتب التلمیذ الدرس۔ آپ ہماری ترتیب کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اب ساری چیزیں آسان ہوتی رہیں گی اور جملے بڑے سے بڑے ہوتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو ایک ضابطہ آپ نے بتا دیا کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا، لیکن دیکھیے جملے کیسے بڑھتے رہیں گے۔ آپ انہیں اب بتلائیں گے، کبھی فاعل جو ہوا کرتا ہے وہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ کتب ھذا التلمیذ الدرس، اب کیا ترجمہ ہوا؟ اس طالب علم نے سبق لکھا۔ کبھی فاعل موصوف اور صفت سے مل کر کے مرکب ہوتا ہے، کتب التلمیذ المجتہد الدرس۔ کبھی فاعل مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے مرکب ہوتا ہے، کتب تلمیذ المدرسۃ الدرس۔ مفعول کو بھی آپ اسی شکل میں بتائیے، کبھی مفعول اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر مرکب ہوتا ہے، کتب التلمیذ ھذا الدرس، کتب التلمیذ الدرس الصعب، موصوف صفت سے مل کر مرکب ہوگا، کتب التلمیذ درس الکتاب، مضاف اور مضاف الیہ سے۔ چونکہ آپ اس کو موصوف اور صفت کی اور مضاف اور مضاف الیہ کی مشق بہت کرا چکے ہیں، اس لیے یہ فاعل اور مفعول کی شکلیں اگر بدل رہی ہیں تو اب اس کے لیے لکھنا کیا ہے، آسان، اور آپ اسی طریقے سے تبدیلی کے ساتھ آپ لکھاتے رہیں گے۔ تو اب آپ اس کو لکھائیں گے۔ اب فاعل کو کبھی تثنیہ کی شکل میں لکھائیے، اب جا کر کے جب آپ تثنیہ لکھائیں گے تو تثنیہ حالت رفعی کا وہ استعمال کر چکا تھا مسند الیہ کی شکل میں، اب یہاں فاعل کی شکل میں کر رہا ہے، آپ اسے مفعول بنا کر کے استعمال کرائیں گے تثنیہ کو، تو حالت نسبی اور حالت جری کا استعمال اس کو آ جائے گا۔ مثلا ہمیں کہنا ہے دو طالب علموں نے دو سبق لکھا، تو اب کیا بنائے گا وہ طالب علم؟ کتب التلمیذان الدرسین۔ اب آپ بتائیے کہ دیکھیے التلمیذان حالت رفعی میں ہے اور الدرسین مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب ہے۔ دو طالب علموں نے دو سبق دو کاپی پر لکھا، کتب التلمیذان الدرسان علی الکراستین۔ تثنیہ حالت رفعی بھی ہے، حالت نصبی بھی ہے اور حالت جری بھی ہے۔ تثنیہ کو آپ پھر اس طریقے سے استعمال کرائیے کہ مضاف کی صفت ذکر کیجیے۔ آپ مدرسے کے محنتی طالب علم نے دو سبق لکھا، کیا عربی بنے گی؟ کتب تلمیذ المدرسۃ المجتہد الدرسین۔ مدرسے کے محنتی طالب علم نے دو سبق لکھا۔ جتنی شکلیں آپ جملہ اسمیہ میں استعمال کرا چکے ہیں، فاعل اور مفعول کو انہی شکلوں میں گھمانا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ وجوہ اعراب کی جو 16 قسمیں ہیں وہ سب آ جائیں گی۔ آپ جمع مؤنث سالم استعمال کرائیے۔ ان طالبات نے سبق لکھا، کتبت ہؤلاء الطالبات الدرس۔ کیا ہوا؟ الطالبات کیا ہے؟ ارے جمع مؤنث سالم ہے، حالت رفعی کے اندر ہے۔ ایسے ہی حالت نسبی اور جری میں بھی ملاقات کیجیے۔ عورتوں نے ان طالبات سے ملاقات کی، کیا کہیں گے؟ اجتمعت النساء
بالطالبات یا بہؤلاء الطالبات اجتماع بعہد، یا لقیہ آتا ہے براہ راست مفعول بناتا ہے۔ جب آپ یہ فعل اور فاعل مفعول لکھا لیں اور آپ کو محسوس ہو جائے، اور جب میں نے جو بتایا ہے وہ آپ پھر ذہن میں رکھ لیں، جب آپ جملہ فعلیہ کی مشق کرائیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جملہ فعلیہ کی مشق کرانے کی صورت میں غیر منصرف بھی آ جائے، اس میں مقصور بھی آ جائے، اس میں منقوص بھی آ جائے، سب الفاظ استعمال کرائیے۔ یہ پڑھانے والے کے اوپر ہے، یہ کسی بتانے کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ جو پڑھانے والا ہوتا ہے، باذوق ہوتا ہے، وہ سب صورتوں کو نکالتا رہتا ہے روزانہ، قاعدہ بتائے گا ایک، لیکن استعمال میں وہ گھماتا رہے گا۔ وہ یہ کام جو ہوتا ہے نا، یہ یاد کرا دینا مار مار کر کے آسان ہے، یہ جھک ماری ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ ہر ایک کی کاپی دیکھے اور ہر ایک کا کاٹے من اعلیٰ با کاف لام فا تثنیہ جمع، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے دیوانگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ استاذی جیسے شاہی پیشہ ہے، ایسے ہی دیوانگی کی ضرورت پڑتی ہے، طلبہ کے ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ 20 اور 30 طلبہ کی کاپی کیسے جانچ لیتے ہیں اسی گھنٹے میں؟ لغت بھی لکھاتے ہیں اور کاپی بھی جانچتے رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیوانگی کی حد تک پڑھانے میں آتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد جو جملے وہ بولتا ہے نا اردو یا عربی کے، اسے یاد ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو صرف اس کے سامنے کا دیکھنا رہتا ہے، ایک کاپی کو دیکھے گا اردو اور عربی دونوں، باقی کاپی کو وہ عربی ہی دیکھتا چلا جائے گا، اردو پر ضرورت نہیں پڑے گی اسے دیکھنے کی۔ یہ خود اس طریقے سے مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور گھنٹوں کے اندر کئی کاپیاں دیکھ لی جاتی ہیں، اچھی طریقے سے دیکھ لی جاتی ہیں، مگر اس کے لیے دیوانہ بننا پڑتا ہے۔ جو مدرس ہوتا ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں ایک بار گئے، ہم مدرس تھے تو اہتمام میں اساتذہ کے ساتھ مجلس ہوا کرتی تھی، تو ایک جملہ یہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مولانا محتم صاحب کو خطاب کرتے کہ ہمیں تو دیوانوں کی تلاش رہتی ہے، ہمیں کام دیوانوں سے ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی تبلیغ کا دیوانہ ہے تو وہی کام کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تدریس کے لیے بھی ایسے ہی دیوانے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ صاحب جو ہے وہ ہر جمعرات کو بھاگنے کے لیے تیار ہیں گھر، اور پتہ چلا چھٹے گھنٹے میں بجائے سبق کے موٹر سائیکل دھلی جا رہی ہے کہ ابھی بھاگنا ہے ابھی بھاگنا ہے۔ یہ نہیں، پڑھانے کا جو دیوانہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بنانا ہے، تب جا کر کے یہ کام ہوتا ہے۔ یعنی اکتا جانا، دیکھیے اس عربی پڑھانے والا عام طور پر جلدی سے اکتا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا سمجھایا پھر بھی یہ غلط کر رہے ہیں کاپی میں، پھر بھی یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے پہلے بتلا دیا تھا کہ محنت کے ساتھ محبت کی ضرورت پڑتی ہے پڑھانے میں، اس لیے اکتانا نہیں ہے۔ آج وہ غلطی کریں گے، کل غلطی کریں گے، پھر صحیح ہو جائیں گے۔ اچھا، آج اگر عربی اول میں نہیں سمجھائے انہیں، لیکن آپ نے انہیں سمجھایا ہے تو دوم میں وہ آسانی کے ساتھ وہی بات سمجھ جائیں گے۔ اس لیے اکتانا نہیں، ہر ایک کی کاپی آپ دیکھیے، ہر ایک کی دیکھیے اور گھما پھرا کر کے مشق کرائیے، وجوہ اعراب کی ساری شکلیں آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ انہیں دیکھیں کہ یہ کر چکے ہیں تو اب آپ انہیں مشق کرائیے، کس کی؟ انہیں آپ مفعول مطلق کی مشق کرائیے۔ مفعول مطلق کی بھی مشق نہیں ہو پاتی ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں، تاکیدی، نوعی، عددی، مگر ایک ہی جملہ انہیں یاد ہے، کیا؟ ضرب ضربا شدیدا یا جلست جلست القاری۔ آپ ہر طریقے سے بتلائیے کہ استاذ نے طالب علم کو 2 مرتبہ دھمکایا، حدد الاستاذ تحدیدین۔ یہ نہ ہو کہ وہی ضربن ہی مفعول مطلق ہو، آپ ہر طریقے کا فعل استعمال کرائیے انہیں۔ اچھا، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوعیت کو بتلانے کے لیے فعلتن ہی کا وزن آئے گا، اس کے علاوہ نہیں آئے گا۔ آپ یہ بھی ان کے ذہنوں سے نکال دیجئے، فعلتن کا وزن جہاں آئے گا نوع کو بتلائے گا، لیکن نوع کو بتلانے کے لیے فعلتن ہی کا وزن خاص نہیں ہے۔ میں نے استاذ کی طرح پڑھا، قرأت قراءۃ الاستاذ، وہ بھی تو قراءتن بھی تو ہے،
اسی طریقے سے ہر طریقے کا فعل آتا ہے نو بنانے کے لیے، مصدر ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ پرندوں کی طرح فضا میں اڑتا ہے، یطیر الانسان کو طیران الطیور فی الفضاء، تو وہ طیران وہ بھی مفعول مطلق نہ، خلاصہ یہ ہے کہ مفعول مطلق کی آپ اس کے بعد آپ مفعول لہو کی انہیں وضاحت کرائیے کہ مفعول لہو کسے کہتے ہیں۔ اصل میں یہ سب پڑھانے کے لیے بہت کچھ لگنا پڑتا ہے، پہلے آپ مشق کرانے سے پہلے اس نحو کی کتاب میں پڑھیے جہاں مفعول لہو کا قاعدہ بیان کیا گیا، تب آپ صحیح مشق کرا پائیں گے۔ پہلے آپ نحو کی کتاب پڑھیے، اس فن کو پڑھیے جہاں مفعول لہو کی بحث کی گئی ہے کہ مفعول لہو بنانے کے لیے ایک تو ضروری یہ ہے کہ مصدر ہو، کیا ہو؟ نمبر ایک مصدر ہو، دوسرے علت ہی کو بیان کرنے کے لیے آئے، تیسرے فاعل اور مفعول لہو کا زمانہ ایک ہو، چوتھے یہ کہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مصدر ہو، دوسرے علت بیان کرنے کے لیے آئے، تیسرے یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور چوتھے یہ ہے کہ دونوں کا فاعل ایک ہو، جو فعل پہلے آیا ہے اس کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل دونوں کا ایک ہو۔ یہ چار شرطیں جب پائی جائیں گی تب جا کر کے مفعول لہو بنے گا۔ لہذا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جئتک رکوباً، رکوباً مصدر ہے لیکن چونکہ علت نہیں بیان کر رہا ہے، ہیئت کو بیان کرنے کے لیے آیا، یہ مفعول لہو نہیں بنے گا۔ جئتک اليوم للسفر غداً، میں آج تمہارے پاس آیا کل سفر کے لیے، زمانہ ایک نہیں ہے، مفعول لہو نہیں بنے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ضابطہ سمجھائیں اس کو آپ پہلے نحو کے اندر پڑھیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ضرور۔ مفعول ماہو کی مشق نہیں ہو پاتی ہے، وہی جعل برد والجبات، چاہے کتنی سخت گرمی ہو مگر مفعول ماہو آئے گا اسی جبے کے ساتھ۔ کتنی مثالیں ہیں، طلبہ نہیں سمجھ پاتے۔ طالب علم کتاب کے ساتھ درسگاہ آتا ہے، یحضر التلمیذ والکتابہ، کاشتکار آلات زراعت کے ساتھ کہاں پہنچتا ہے؟ کھیتوں میں پہنچتا ہے۔ یصل الفلاحون وآلات الزراعت الی الحقول، یہ ساری مفعول ماہو کی مثالیں ہیں۔ حال کی آپ مشق کرائیے، میں ایک ترتیب دے رہا ہوں، اب وقت کم ہے کیونکہ جماعت تو اس کا وقت ہو گیا، تو اس ترتیب سے آپ مشق کرائیے۔ حال کی مشق کرا لیں آپ، تمیز کی مشق کرائیے، اعداد کی مشق کرائیے، مستثنیٰ کی مشق کرائیے، افعال مدحضم کی مشق کرائیے، ماولا مشابہ بلیسہ کی مشق کرائیے۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ہر ایک کو لکھ کر کے بتلاتا کہ کس طریقے سے لے کر کے آپ کو چلنا ہے اور انتہا کہاں تک پہنچنے ہیں آپ کو، تب جا کر کے جب نحو کے سارے قواعد کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں اول میں ہو جائے، مگر دوم میں کچھ بتائیے، سوم میں کچھ بتائیے، چہارم میں کچھ بتائیے، ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ نحو کے تمام بنیادی قواعد کا اجرا ہو جائے اور تمرین ہو جائے، تو ایسی صورت میں انہیں زبان بھی آ جاتی ہے، نحو کے قواعد سے بھی ان کا گزر ہو جاتی ہے، اور پھر عبارت کا پڑھنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لاؤ جلدی سے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو طریقہ بتایا وہ آسان اور منظم بھی ہے، لیکن الجھن یہ ہے کہ یہ طریقہ عام طور سے کتب متداولہ کے طریق سے مختلف ہے۔ مدرس کو کتاب بھی پڑھانی ہے تو تطبیق کی کیا شکل ہے، میں اسے تطبیق کی شکل بھی بتلاتا ہوں، اور تطبیق کی شکل یہ آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ جب ہم دارالعلوم میں آئے پڑھانے کے لیے، شاہی سے پڑھا، وہاں بھی یہ ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے، تو نصاب بھی پڑھانا رہتا تھا اور یہ اس ترتیب سے لے کر کے چلتے تھے۔ تو ہم یہ کرتے تھے، جو میں اپنا تجربہ ہے وہی بتلا رہا ہوں، میں یہ کرتا تھا کہ سبق لغات لکھا کر کے اور ترجمہ کرا کر کے اور کتاب کی جو عربی تمرین ہے اس کو سن کر کے آگے بڑھاتا تھا، لیکن اردو جو میں جملے لکھاتا تھا، جو ان کو تمرین کے جملے لکھاتا تھا، وہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ لکھاتے تھے، چاہے سبق میں کیسے بھی جملے ہو۔ سبق میں حال کے جملے ہوتے تھے،
سبق میں مفعول لہو کے جملے ہوتے تھے، لیکن میں اپنی ترتیب سے چلتا تھا، اس کو نہیں چھیڑتا تھا، اس کا صرف ترجمہ کراتا تھا اور لغات یاد کراتا تھا۔ اور ترتیب آپ اپنی لے کر کے چلیں گے، سبق آپ پڑھائیے مگر ترتیب آپ اپنی باقی رکھیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو کچھ طریقہ آ جائے گا۔ اور اگر آپ سبق کی ترتیب سے لے کر کے چلیں گے تو یہ آپ کے لیے الجھن اور دشواری کا سبب بنے گا۔ آپ تو اپنی ترتیب سے تمرین کرائیے اور سبق کی ترتیب سے سبق پڑھائیے، چاہے جہاں تک آپ پہنچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات جو ہے وہ ہو نہیں پائی ہے پوری، اس لیے کہ کئی نشستوں میں پوری بات پوری ہوتی ہے، لیکن پھر موقع رہا یار زندہ صحبت باقی سے انشاءاللہ پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا